السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہدیل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ آج ہفتے کی صبح غزہ کے اسکول پر اسرائیل نے کیا بدترین حملہ، 100 سے زیادہ فلسطینی شہید، درجنوں ہوئے زخمی۔ اسرائیل نے مسلسل 709 دنوں سے فلسطین کے خلاف جاری رکھا حملوں کا سلسلہ، بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے نسل کشی قرار دینے کے باوجود ظالم صہیونی فوج کی بدترین کارروائیاں جاری۔ اسرائیلی حکومت کو ایران کے ذریعے سخت سزا ملنے میں شہید ہنیہ کا خون مؤثر واقع ہوگا، حماس کا پرچم یحییٰ سنوار جیسی توانا ہستی کو دیا گیا جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاانی کا بیان۔ اور برازیل میں ایک مسافر بردار طیارہ حادثے کا ہوا شکار، تمام 62 افراد ہوئے ہلاک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ آج ہفتے کی صبح غزہ کے اسکول پر اسرائیل کے بدترین حملے میں 100 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ درجنوں زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے حماس کے کمانڈر کو نشانہ بنایا ہے۔ حماس کے زیر انتظام غزہ حکومت کے میڈیا دفتر نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل نے اسکول میں مقیم پناہ گزینوں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، جس وجہ سے شہادتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کے ترجمان محمود بصر نے ٹیلی گرام پر پوسٹ میں ابتدائی طور پر لکھا کہ وسیع غزہ کے اسکول پر اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے 3 میزائل حملوں میں 40 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اسرائیلی بمباری کا نشانہ بننے والے 90% افراد اسکول میں پناہ لیے ہوئے فلسطینی تھے۔ فلسطین نے اس واقعے کو ایک خوفناک قتل عام قرار دیا جس میں متعدد لاشوں میں آگ بھی لگ گئی۔ اسرائیل نے اسکول میں قائم پناہ گزین کیمپ کو 3 میزائلوں سے نشانہ بناتے ہوئے حملہ کیا۔ ان میں ہر بم میں 2000 پاؤنڈ دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ اسرائیل نے مسلسل 709 دنوں سے فلسطین کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ یہ اسرائیل کی تاریخ میں فلسطینیوں اور عربوں کے خلاف پہلی طویل ترین جنگ قرار دی جا رہی ہے۔ پیش ہے تازہ واقعات کے حوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسرائیل نے مسلسل 709 دنوں سے فلسطین کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ یہ اسرائیل کی تاریخ میں فلسطینیوں اور عربوں کے خلاف ایک پہلی طویل ترین جنگ ہے۔ اس میں اب تک صرف غزہ میں لگ بھگ 40,000 فلسطینی شہید ہو چکے، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف اسے نسل کشی قرار دے چکی ہے، جبکہ بین الاقوامی فوجداری عدالت اس نسل کشی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے نتنیاہو ان کے وزیر دفاع یوف گیلنٹ کو جنگی جرائم میں مطلوب بھی قرار دے چکی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں خان یونس، رفح اور غزہ کے دیگر مختلف علاقوں میں فلسطینیوں پر بمباری اور اسرائیلی فوج کے حملے جاری رہے۔ رفح علاقے میں بھی اسرائیلی فوج کے زمینی حملے اور مسلسل ٹینکوں کی الغار کو 3 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں۔ 5 فلسطینیوں کو اسرائیلی جیل میں شہید کر دیا گیا۔ یہ اسرائیلی حکام کے تشدد کا تازہ نشانہ بننے والے معصوم فلسطینی ہے۔ جبلیہ پناہ گزین کیمپ میں حویلہ خاندان کے گھر پر ہوئی اسرائیلی بمباری میں 5 مہینے کے شیرخوار سمیت 3 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب نصیرات کیمپ میں ایک خاندان پر اسرائیلی جنگی طیاروں نے بم پھینکے جس میں 4 فلسطینیوں سمیت متعدد زخمی ہوئے، جبکہ غزہ پٹی پر واقع المغازی پناہ گزین کیمپ پر ہوئی اسرائیلی بمباری سے 2 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے پیدا کردہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں فلسطینی شہریوں نے جمعے کے روز مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کی۔ بات اسلامک انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ یروشلم کی جانب سے بتائی گئی ہے۔ مقبوضہ یروشلم میں مقدس مقام پر 40,000 فلسطینی جمع ہوئے اور جمعے کی نماز ادا کی۔ اسرائیلی حکام نے اس موقع پر مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کے راستوں میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ فوج کی تعیناتی مسجد اقصیٰ کے تمام دروازوں پر موجود تھی، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ کے داخلی دروازوں کے ساتھ ساتھ مسجد سے باہر نکلنے والے دروازوں پر بھی فوج کو ٹھہرا دیا گیا تھا۔ اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ شہر کی متعدد سڑکیں بند کر دی تھیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کی جانب سے مسجد اقصیٰ کو آنے والے راستوں پر جگہ جگہ رکاوٹیں دیکھی گئیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی سپاہ قدس کے کمانڈر نے کہا کہ صہیونی حکومت کو ایران کے ذریعے سخت سزا ملنے میں شہید اسماعیل ہنیہ کا خون مؤثر واقع ہوگا۔ جنرل اسماعیل قاانی نے یحییٰ سنوار کے نام تحریری پیام میں حماس کا سیاسی قائد منتخب ہونے پر انہیں مبارکباد پیش کی اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ رپورٹ کے مطابق جنرل قاانی نے کہا کہ شہید اسماعیل ہنیہ اسلامی تحریک کے دل رہنما اور ایسے اہم لیڈر تھے کہ انہوں نے اسلامی دنیا میں اتحاد قائم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔
ایرانی لیڈر نے حماس کے پولیٹ بیورو کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کے نام اپنے پیام میں لکھا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی فرمایا ہے کہ ان کے خون کا بدلہ لینا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ شہید اسماعیل ہنیہ کا خون صہیونی حکومت کو سخت ترین سزا دینے میں مؤثر ہوگا۔ جنرل قانی نے اپنے مکتوب میں لکھا کہ حماس نے آپ جیسی ہستی کو اپنا سیاسی قائد منتخب کر کے ثابت کر دیا کہ حماس کا پر افتخار پرچم ایسی توانا ہستی کو دیا جا رہا ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اور اب بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ افغانی طالبان نے سرکاری ملازمین کے لیے 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنا لازمی قرار دے دیا۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان رہنما ہبت اللہ اخونزادہ نے نیا فرمان جاری کیا جس میں سرکاری ملازمین کو 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حکم نامے میں کہا گیا کہ تمام سرکاری ملازمین 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرے اور بغیر کسی عذر کے باجماعت نماز ادا نہ کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔ افغانی میڈیا نے کہا کہ ہبت اللہ اخونزادہ نے متعلقہ وزارت کو فقہ حنفی کے مطابق سزاؤں کے نفاذ کی بھی ہدایت دی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس کو 10 ستمبر کو ABC نیوز پر مباحثے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ کیملا ہیرس سے مزید 2 مباحثوں کے لیے بھی تیار ہے۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ABC نیوز پر مباحثے سے انکار کر دیا تھا۔ سروے کے مطابق ڈیموکریٹ امیدوار کیملا ہیرس کی مقبولیت کا گراف مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ہیرس کو ڈونلڈ ٹرمپ پر 8 پوائنٹس کی برتری ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے معروف امریکی کمپنی ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک کے ساتھ انٹرویو کا بھی اعلان کیا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے اعلان کیا جس میں کہا کہ ایلون مسک 12 اگست کو ان کا انٹرویو کرنے والے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے صاحبزادے اسواجد نے ایک انٹرویو میں الزام لگایا کہ نئی عبوری حکومت کے بننے کے بعد ملک میں جمہوریت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کرنا اور سیاسی تجربے کے بغیر بہت مشکل ہے۔ آئین کہتا ہے کہ غیر منتخب حکومت 1 منٹ کے لیے بھی ملک نہیں چلا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ 90 دنوں کے اندر نئے انتخابات کرانا چاہیے۔ اسواجد نے ہندوستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مودی حکومت نے شیخ حسینہ کو محفوظ جگہ رہنے کے لیے فراہم کی ہے۔ Is my personal gratitude to Prime Minister Modi for his government's quick action in saving my mother's life. That is, I am eternally grateful to. My second message is that India needs to take a leadership role in the world, not let other foreign powers dictate the situation, because this is India's neighborhood. This is India's eastern side. It is a proven track record that no one can deny that the Awami League government, Sheikh Hasina's government, kept peace in Bangladesh, kept economic growth, stopped insurgency, and kept the eastern side of our subcontinent stable. We are the only government that has proven we can do it. No one else has. Other governments have tried, they have failed. So if you want stability and security, your best bet is the Awami League. Now, obviously, you cannot directly support a party, but what you can do is support and demand democracy, which is a constitutional democracy, which is elections within 90 days. If elections are held within 90 days, I am confident that the Awami League will still win. And that is the only thing that will ensure stability in Bangladesh, security and protection of the minorities. That is the only thing. برازیل کے شہر ساؤ پاؤلو میں مسافر بردار طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارے میں 62 مسافرین سوار تھے اور یہ تمام ہلاک ہو گئے ہیں۔ ٹوین انجن طیارہ برازیل کے جنوبی علاقے کاسکاویل سے ساؤ پاؤلو جا رہا تھا۔ زمین پر گرتے ہی جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ بدقسمت طیارے میں 58 مسافر اور عملے کے 4 افراد بھی سوار تھے۔ حادثے کی وجہ کے بارے میں فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ برازیل کے سول ڈیفنس نے کہا کہ طیارہ رہائشی علاقے میں گرا اور کئی گھروں سے جا ٹکرایا۔ حکام نے حادثے میں تمام 62 مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ اور اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج ہفتے کی صبح غزہ کے اسکول پر اسرائیل نے کیا بدترین حملہ، 100 سے زیادہ فلسطینی شہید، درجنوں ہوئے زخمی۔ اسرائیل نے مسلسل 709 دنوں سے فلسطین کے خلاف جاری رکھا حملوں کا سلسلہ بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے نسل کشی قرار دینے کے باوجود ظالم صہیونی فوج کی بدترین کارروائیاں جاری۔
اسرائیلی حکومت کو ایران کے ذریعے سخت سزا ملنے میں شہید ہنیہ کا خون مؤثر واقع ہوگا۔ حماس کا پرچم یحییٰ سنوار جیسی توانا ہستی کو دیا گیا جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاانی کا بیان۔ اور برازیل میں ایک مسافر بردار طیارہ حادثے کا ہوا شکار، تمام 62 افراد ہوئے ہلاک۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔